اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان امامت و ولایت کے 11ویں اختر تابناک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت جاں گداز کی اس مناسبت پر میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں اور آپ کی پوری زندگی میں 6 خلفائے بنی عباس گزرے ہیں، جن میں سے 3 آپ کی امامت کے دور میں تھے، معتز، مہتدی اور معتمد۔ ظاہر ہے کہ بنی امیہ کی طرح ہی یہ بنی عباس کی جو حکومت تھی اور ان کے جو خلفاء تھے، ان کے جو حاکمین تھے، ان سب کا مقصد اس حکومت سے اور جس بادشاہت کو خلافت کا نام دے رکھا تھا، جس ملوکیت کو خلافت کا نام دے رکھا تھا، اس سے ان کا صرف اور صرف مقصد اپنی دنیا سنوارنا سجانا تھا، دنیا حاصل کرنا تھا۔ انہیں مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں تھی، امت کا کوئی خیال نہیں تھا، اسلام کا کوئی درد نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی طرح کے ظلم و جبر اور تشدد، قتل و غارت گری سے گریز نہیں کر سکتے تھے، دریغ نہیں کرتے تھے، زندان میں ڈال دیا کرتے تھے اپنے مخالفین کو، اقتصادی بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، کسی طرح سے جو ہمارے مخالف ہیں وہ مفلوج ہو جائیں۔ اور ان کے سب سے بڑے مخالفین جن سے یہ سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے تھے خود امام علی مقام تھے۔ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا ہے کہ ائمہ معصومین کو سب سے بڑا مخالف سمجھا انہوں نے، چونکہ یہی وہ رہبران الہی ہیں جو اصل تعلیمات اسلام کو زندہ رکھنے والے ہیں، لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور امام کے چاہنے والوں سے بھی انہیں اسی طرح خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں ہمارے خلاف قیام نہ کر دیں، لہٰذا شروع سے ہی ان کو دبانے کی کوشش، ان کو مفلوج کرنے کی کوشش، ان کی فکری اور علمی اور اقتصادی سرمایہ کو سلب کرنے کی کوشش جاری رکھا کرتے تھے، اور طرح طرح کی ایذا رسانیاں ہوتی تھیں۔ خصوصاً 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام کا جو دور ہے، یہ انتہائی گھٹن کا دور ہے، جو گھٹن اپنی شدت پر پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ خود ان اماموں کو، ہمارے تینوں اماموں کو، امام جواد کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو صرف اور صرف 41 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح امام عسکری علیہ السلام کی عمر شہادت کے وقت صرف اور صرف 28 سال تھی۔ اس سے اس زمانے کے ماحول کی شدت اور سختی کا اندازہ ہوتا ہے کہ خطرہ محسوس کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ کیوں خطرہ محسوس کرتے تھے؟ اس شدت کا سبب کیا تھا؟ اس گھٹن کے ماحول میں شدت کا سبب کیا تھا؟ تو ظاہر 2 سبب تھے۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مستحکم ہو رہے تھے، مضبوط ہو رہے تھے، اسٹرانگ اور آرگنائزڈ ہو رہے تھے، اور یہ حکومت وقت کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے مخالفین اس طریقے سے منظم اور متحد ہوں، ان میں یونٹی پیدا ہو، ان میں انسجام پیدا ہو، وہ آرگنائزڈ ہوں، لہٰذا ان کو ختم کرنے کی کوشش، اس اتحاد کو، اس یونٹی کو ختم کرنے کی کوشش جاری رہی۔ اسی طرح دوسرا سبب دشمنی کا جو بہت اہم ہے وہ تھا عقیدہ مہدویت، یعنی بنی عباس یہ بخوبی جانتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل میں ہی وہ بچہ آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہوگا، اور جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا، بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو ظاہر ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا امام دنیا میں وجود میں نہ آ سکے۔ اس بات سے غافل تھے کہ اللہ جب اپنی حجت کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو دشمنوں کی سازشیں نقش پر آب ہو جاتی ہیں، چاہے وہ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ ہوں اس حجت کی شکل میں، یا فرعون بنی عباس کی شکل میں فخر موسیٰ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں۔ اللہ اپنی حجت کو جب بھیجتا ہے تو اپنے نور کو تمام کر کے رہتا ہے۔ جو اقدامات کیے ہیں خلفاء نے اس تحریک کو دبانے کے لیے، اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، وہ یہی ظلم و تشدد، قتل و غارت گری اور امام پر نظر رکھنا، امام پر نگرانی رکھنا، لہٰذا پیر اور جمعرات کو ہر ہفتے امام کو یہ حکم تھا کہ آپ دربار میں حاضری دیں، اور شیعوں پر نظر رکھنا، ان پر طرح طرح کے دباؤ ڈالنا، انہیں قید میں ڈالنا۔ اور ایک اہم اقدام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ امام کا اپنی امت سے رابطہ منقطع کرنا، جو اٹوٹ بندھن ہے اس کو ختم کر دینا۔
کیونکہ سب سے کاری ضرب اگر کسی پر لگائی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت سے رہبر کا رابطہ منقطع کر دیا جائے اور رہبر کو امت سے الگ کر دیا جائے، امت کو رہبر سے الگ کر دیا جائے۔ یہ کوششیں آج ہمارے زمانے میں بھی جاری ہیں کہ آج بھی امت کو امام سے الگ کرنے کی کوششیں جاری ہیں، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر امام اور امت کا یہ رابطہ برقرار رہا تو ہماری جو سازشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ لہذا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ امام اور امت میں فاصلہ ڈال دیا جائے۔ آج کے زمانے میں جو حربہ اپنایا جا رہا ہے اس کام کے لیے وہ یہ ہے کہ امام سے امت کے رابطے کو منقطع کیا جائے۔ کیسے؟ وہ پل جو ہے اسے منہدم کر دیا جائے۔ وہ پل کون ہے؟ ہمارے علماء ہیں۔ یہ مرجعیت کا نظام ہے جو پل کا کام کرتی ہے، امت کو امام معصوم سے، امام وقت سے جوڑتی ہے۔ یہ مرجعیت، یہ علماء جوڑتے ہیں امام کو امت سے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی شخصیت کشی کی جائے تاکہ امام اور امت میں جدائی ہو سکے، علماء سے لوگ بدزن ہو جائیں، خود بخود ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دشمن چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اتحاد اور انسجام اور نظم کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے اپنے رابطے کو، جو علماء ربانی ہیں، جو علماء باعمل ہیں، جو ہمارا مرجعیت کا نظام ہے، اس سے اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ رابطہ ٹوٹا تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، صرف اس کا ہوگا جس کا رابطہ ٹوٹا ہے۔ یہ اہم اقدام انہوں نے کیا، اور جب امام نے یہ تمام سازشیں دیکھی تو اپنی حکمت و درایت کے تحت امام خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا امام نے اقدامات کیے، مخفیانہ سرگرمیاں رکھیں، جلسات کا انعقاد کیا۔ سامرہ میں بعض شیعوں کے گھر معین کر دیے تھے کہ وہاں پر راتوں کو خالی وقتوں میں لوگ آئیں اور امام سے ملیں چھپ چھپا کر مخفیانہ طور پر، اور اپنے مسائل سے آشنا ہوں، اور علمی اور دینی اور سیاسی اور سماجی بصیرت پیدا کریں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، بصیرت، کہ آج جس چیز کا فقدان ہے، جتنی بدبختیاں ہیں امت کے ساتھ، وہ صرف اس لیے ہیں کہ عوام و خواص کے درمیان بصیرت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیسا اقدام کرنا ہے، یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ائمہ کی سیرت ہمارے لیے آئینہ ہے جس میں ہم آج کے زمانے کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں اس آئینے میں، اور وہاں سے حکمت عملی کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم آج کیسے جئیں اور کیسے زندگی گزاریں۔ ایک اہم چیز جو امام نے اقدام کیا ہے شیعوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے، وہ یہ تھا کہ امام نے شیعوں میں باہمی ربط پیدا کیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ میرے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ انتہائی پرآشوب دور ہوگا اور زمانے غیبت ہوگا، جب امام، میں تو اس زمانے میں ہزار نظر بندیوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود کم سے کم اپنی امت میں موجود تو ہوں، لیکن اب جو زمانہ آ رہا ہے زمانہ غیبت، اس میں امام غائب ہوں گے، امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے اور ہم امام سے محروم ہوں گے۔ تو امام نے شروع سے ذہن سازی شروع کی اور نیابت کا سسٹم رکھا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ شیعہ اس وقت، شیعہ مراکز جو تھے مدائن، یمن، آذربائیجان، اور آج کے ایران میں اگر دیکھیں تو رے، قم، نیشاپور، گرگان، اور آج کے عراق میں اگر دیکھیں تو بصرہ، بغداد، کوفہ، سامرہ، یہ سب شیعہ مراکز تھے۔ ضرورت تھی کہ ان سب تمام مراکز کو ایک ساتھ جوڑا جائے، تو لہٰذا امام نے ان کو جوڑنے کے لیے، رابطہ پیدا کرنے کے لیے ایک سسٹم رکھا، اس کا نام ہے نیابت، یعنی معتمد علماء جو تھے امام کے، جو شخصیات تھیں، ان کو امام نے ان علاقوں میں اپنا نائب مقرر کیا کہ ان کے ذریعے تم ہم سے رابطے میں رہو۔ اور آج بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حدیث کے مطابق اور ائمہ معصومین کے حدیث کے مطابق علماء امام کے نائب ہیں، اور یہ وہ پل ہیں جن سے ہم اپنے وقت کے امام سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ نظام نیابت جو رکھا اور اس کو جو فروغ دیا ہے، وہ اسی لیے کہ جو اب جو زمانہ غیبت آنے والا ہے اس میں لوگ سیکھ لیں کہ نیابت کا سسٹم کیا ہے اور اس سے کیسے رابطے میں رہنا ہے اور کیوں رابطے میں رہنا ہے، تاکہ امام وقت سے رابطے میں رہا جا سکے۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہیں جو سرمایہ زندگی ہیں، سرمشق حیات قرار دے سکتے ہیں ہم انہیں۔ ایک خوبصورت دعوت جو دی ہے وہ فرمایا ہے امام نے کہ جروا الینا
کل مودہ، ہماری طرف تمام دلوں کو مجذوب کرو، تمام دلوں کو ہماری طرف کھینچو۔ یعنی کیا؟ تمہارے دل تو ہمارے قدموں میں ہیں ہی، ہماری طرف متوجہ ہیں ہی، جو دوسری قومیں ہیں ان کو بھی ہماری طرف متوجہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کیسے متوجہ کریں گے؟ ان سے دشمنی کر کے ہم اہل بیت کی طرف ان کے دلوں کو راغب نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں بھی مستحق ہدایت سمجھیں، ان کا بھی حق ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں اور شاہراہ ہدایت پر گامزن ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، اور متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے دعوت دی جائے، لیکن اس سے پہلے اپنے عمل اور کردار سے دعوت دی جائے اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی جائے، دوسری قوموں کو بھی اپنا سمجھا جائے، ان کو مستحق ہدایت سمجھا جائے کہ انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہدایت کے راستے پر لگایا جائے اور دعوت دی جائے، زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے دعوت دی جائے، ان کو امام کی سیرت سے آشنا کرایا جائے، تعلیمات اسلام، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے آشنا کرایا جائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پہلے ہم اپنے عمل کو، اپنے کردار کو صحیح کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو بڑی مشہور حدیث ہے، اتقوا اللہ وکونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہماری ذلت کا باعث نہ بنو، لہذا اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد۔